والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة العالمين. نہایت واجب الاحترام دوستوں بھائیوں عزیز وقار ساتھیوں، بالخصوص آج کی اس بزم کے بانی بھائی محمد سمیع اللہ اور ان کے دیگر دوست احباب جنہوں نے ماہ رمضان شریف کی آمد میں اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مزید برکت عطا فرمائے اور ان کی کوشش، ان کی کاوش، ان کی محنت کو دیکھ کر اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے بھی اس طرح کی محافل سجانے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین عزیز وقار، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ کوئی لمبا چوڑا خطاب کیا جائے، کیونکہ میرے بعد بہت ہی اعلیٰ خطیب موجود ہیں خطاب کرنے کے لیے. بالکل مختصر حاضری عقیدہ توحید کے حوالے سے گزشتہ سال میں نے یہ حاضری پیش کی. بحمد اللہ تعالی ماہ ربیع النور شریف کی برکت ہے. پچھلے 24 گھنٹے میں بندہ ناچیز الحمدللہ 5 خطاب کر چکا اور الحمدللہ کافی دور تک ہو کے آیا ہوں، لیکن مجھے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی جتنی تھکاوٹ آپ کو اتنی تھوڑی سی دیر میں ہوگی. آپ اس طرح بیٹھے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کتنی دیر سے حضور کے ملاد میں بیٹھے ہیں. ذرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. قرآن کی 4 آیاتیں پڑھنی ہیں، اسی پر ہی بات کرنی اور عقیدہ توحید کے حوالے سے. عقیدہ توحید ہو، عقیدہ ختم نبوت ہو، شان رسالت ہو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید نے حمد باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے. جسے سمجھ آئی ہے وہ کہے سبحان اللہ. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے. بلا فاصلہ دوسری آیات سنیں، سورۃ یاسین ہے. اللہ فرماتا ہے فسبحان الذی، تو پاکی ہے، بیدہ ملکوت، اللہ فرماتا ہے کہ ملکوت کی بادشاہی میرے ہاتھ میں ہے. توجہ، قرآن کی تیسری آیات آل عمران سورت ہے، آیت نمبر 73 ہے. اللہ اعلان فرماتا ہے قل معروف فرما دیجئے ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اگر فضل تلاش کرنا ہے تو فضل میرے ہاتھ میں ہے. آپ توجہ کریں، میں تیسری آیات پڑھ کے چوتھی آیات کی طرف بڑھ رہا ہوں. اللہ کا کہہ رہا ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 47 پر کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیوں بنایا؟ کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، میرا ہاتھ وسعت والا ہے، میرا ہاتھ قدرت والا ہے، میرا ہاتھ حکمت والا ہے، میرا ہاتھ برکت والا ہے، میرا ہاتھ رتبے والا ہے. آپ توجہ کریں، قرآن کی 55 کی نسبت سے 5 آیات پیش کروں. اللہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 71 میں فرماتا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَیْدِینَا، کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ سبحان اللہ. اللہ دے بندے سبحان اللہ کہہ چھڈو. کہ ڈیڈی لیو کے بھائی دے. اللہ کہہ رہا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم، میں بہت بڑی علمی چیز، بہت بڑا خزانہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. توجہ فرمائیں، اللہ فرما رہے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم، کیا انہوں نے نہ دیکھا مِمَّا عَمِلَتْ أَیْدِینَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِکُونَ، کہ جانور کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. فَهُمْ لَهَا مَالِکُونَ، جس جانور کا آپ دودھ پیتے ہیں، جس جانور سے آپ مشروبات حاصل کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے اس جانور کو فَهُمْ لَهَا مَالِکُونَ، میں نے تمہیں مالک بنا دیا ہے. قرآن کی 6 آیات بتا رہی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، کائنات کے اندر عزت و ذلت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب میں آپ سے دہرانا چاہتا ہوں کہ کائنات کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو سارے اللہ کے ہاتھ میں. کائنات کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟
اللہ کے ہاتھ میں ہے. فضل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ملکوت کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آسمان اللہ نے ہاتھوں سے بنایا. ملکوت کی بادشاہی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی. توجہ، جانور تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. عزت و ذلت بیادی من یشاء اللہ کے ہاتھ میں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 21 آیاتیں اللہ کے ہاتھ کی رفت بیان کر رہی ہے. اللہ کے ہاتھ کی شان بیان کر رہی ہے. اللہ کے ہاتھ کا مقام بیان کر رہی ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. اگر ہاتھ ہے تو پھر وجود ہے. جبکہ قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے لیس کمثلہ شیء. قرآن اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. قرآن اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ نے کسی کو نہیں جنا. پوری سورت بتاتی ہے اللہ کا وجود نہیں. جب وجود نہیں تو اللہ لامحدود ہے. جب اللہ لامحدود ہے پھر ہر جگہ پر موجود ہے. اگر وجود نہیں تو اللہ کا ہاتھ نہیں. وجود نہیں اللہ کا کان نہیں. وجود نہیں تو آنکھیں نہیں. وجود نہیں تو اللہ کی پنڈلی نہیں. یوم یکشف الناس اللہ کی پنڈلی نہیں. وللہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه اللہ. تو پھر اللہ کا چہرہ نہیں. میں نے کہا قرآن کی 21 آیاتوں کا کیا بنے گا؟ یا تو اللہ کا ہاتھ دکھایا جائے یا تو پھر قرآن کی آیاتوں کا جواب دیا جائے. اب توجہ کیجئے گا، میں بتانے لگا ہوں. میرے پیارے آقا یثرب سے صحابہ کو لے کر چلتے ہیں. جب پہنچتے ہیں عرب کی زمین پر میرے آقا عثمان کو بھیجتے ہیں. ایک صحابی نہیں، دو صحابی نہیں، 10 صحابی نہیں، قریب آقا کے ساتھ 1400 صحابہ ہیں. بڑھتے ہیں کریم آقا کے حکم پر. مشرکین مکہ کے پاس جاتے ہیں. آج اللہ کے رسول، آج امام الانبیاء، آج عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. توجہ، میرے کریم آقا کو پتہ چلتا ہے عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ کے ہاتھ کا میں بتانے لگا ہوں. اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد اللہ کا ہاتھ کیا ہے میرے آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ بیعت کرو. اب صحابہ بیعت کرتے ہیں. ادھر سورۃ الفتح میں اللہ نے فرمایا جبرائیل جی میرے رب جلیل آپ جا محبوب کو کہہ دے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. آج جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے بلکہ رب کعبہ کی قسم ید اللہ کی فوق آئی ہے. یہ آج فرش پر بیٹھ کے عرش کے رحمان کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں. آج اس مقام پر یہ رب لم یزل کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں. میں نے کہا خدا کا وجود نہیں، خدا نے اپنے وجود میں جس کو بھیجا ہے اسے محمد کہتے ہیں. اب توجہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو برابر برا ہے. عقیدہ توحید میں ہی اللہ نے شان رسالت رکھی. عقیدہ توحید میں ہی اللہ نے شان رسالت رکھی. آپ ذرا قرآن کو پڑھ کے دیکھیں. میں نے کہا قرآن نبی کا ذکر بتا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک. میں نے کہا چہرہ بتا. قرآن کہتا ہے والضحیٰ. میں نے کہا زلفیں بتا. قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. میں نے کہا سینہ بتا. قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. میں نے کہا نظریں بتا. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ. میں نے کہا زبان بتا. قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. میں نے کہا اے نبی کا ہاتھ بتا. قرآن کہتا ہے ید اللہ کی فوق آئیہ. میں نے کہا اخلاق بتا. قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم. میں نے کہا ادب بتا. قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میں نے کہا محبت بتا. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. میں نے کہا رحیمی بتا. قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. میں نے کہا ارے رحمت بتا. قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں نے کہا نعمت
شان آسمان کی ملائکہ میں بیان ہے، جس کی شان خود میرا اللہ بیان کرے اس کی شان کون بتا سکتا ہے؟ اسی لیے تو پھر میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فضل رب العلا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ اپنی گفتگو کو لمبا کروں، واحد اللہ کریم میری یہ حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بعد آنے والے ملک پاکستان کے عظیم خطیب محب النبی حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعمان مدنی صاحب جو کہ میرے بعد آ کے آپ کے دلوں کو نبی کریم کے ذکر سے منور و معطر فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے قبل نعرہ لگائیں، پتہ چل جائے کہ حضور کے دیوانے آج مسجد میں بیٹھ کے کسی حضور کے عاشق کا استقبال کر رہے ہیں۔